میرے بھائی ٹریننگ تربیت بچے کو گھر کی ماں کی گود اگر سچ بولنا سکھائے، اور اگر اماں ہی کہے جا دیکھ کے آ تیری چچی تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یا سن کے آ وہ فلاں آدمی کیا کہتا تھا، ذرا جاسوسی کا، اور اگر باپ ہی اسے کہے کہ جا بار والے سے جا کے کہہ دے کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، تو کیسے اس کے اندر صداقت پیدا ہوگی؟ وہ کس طرح دیانتدار بنے گا؟ کس طرح وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا؟ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، سود کا دھندا تھا، لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے۔ حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور، بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی۔ شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک 11-12 سال کا نوجوان آیا، مجھے توبہ کرا گیا۔ چڑھتی جوانی، 11-12 سال، 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی، اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا، اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں۔ اس میں پارے میں سورہ لقمان ہے۔ جناب لقمان علیہ الرحمن نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں، وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔
انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہے، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت، اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کا اختیار فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار، کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کہہ دیا، فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھے تو نظر نہیں آتا، وہ
सूरज की रोशनी में नजर आएगा, अगर छांव में देखना होगा तो आपको लाइटें जलानी पड़ेगी। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहते बेटे अगर तू राई के दाने के बराबर भी गुनाह करे और फिर वो गुनाह इस तरह हो, फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द, चाहे राई के दाने के बराबर गुनाह हो और पहाड़ में छुपा हो या जमीन और आसमान में छुपा हो, तो क्या होगा? अपने बेटे को समझा रहे हैं, कहते हैं याती भी अल्लाह फिर भी उसको निकाल के ले आएगा। तेरे तू ये ना कहना कि मैं को पापी हूं, मैंने को बैंक लूटे हुए हैं, मैंने को कत्ल किए हुए हैं। फरमाया राई के दाने के बराबर भी, अपने बेटे को कहे राई के दाने के बराबर भी अगर तूने गुनाह किया तो अल्लाह उसे भी लाएगा, और राई के दाने के बराबर हो, फिर चट्टान में छुपा हो या जमीन और आसमान में छुपा हो, अल्लाह फिर भी उसे निकाल के ले आएगा। इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, बेशक अल्लाह बारीक बातों का जानने वाला। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तू जर्रे के बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह तुझे उसका अजर अता फरमाएगा, और अगर तू जर्रे के बराबर गुनाह करेगा तो अल्लाह क़यामत में वो भी तेरी आंखों के सामने लाएगा, उसका भी हिसाब होगा। तो फरमाया बेटे अल्लाह बारीक बातों का जानने वाला। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, आकिमिस्सलात, नमाज कायम कर। बेटे नमाज बस काफी हो गया? कहा नहीं, अब और आगे बढ़। वअमुर बिल मारूफ, लोगों को भी नेकी का हुक्म दे, वनहा अनिल मुनकर, और लोगों को बुरी बातों से मना कर। और जब तू ये काम करेगा फिर लोग तुझे सताएंगे। हो ही नहीं सकता कोई हक बात करे और लोग उस पर तानो तशनी न करें, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं। फरमाया जब तू नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा तो फिर क्या होगा? तेरे ऊपर मुसीबत आएगी। अब तूने क्या करना है? फिर तूने उस आने वाली मुसीबत पर सब्र करना है। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है, ये बड़ी दनाई का काम है, दिलेरी का काम है, इतना आसान है ही नहीं, बड़े हौसले का काम है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। ये हिम्मत का काम है, आसान है ही नहीं। आगे क्या इरशाद फरमाया, बड़ी मेरा दिल करता है बड़ी तवज्जो से सुने ना याद को, बड़ी आगे तरतीब क्या लगाई हजरत जनाब सैयदना लुकमान क्या कहते हैं? नमाज पढ़, दूसरों को नेकी का बुराई से मना कर, और ये जब तेरे ऊपर इन कामों की वजह से मुसीबत आए तो उस पर, इसलिए कि ये जो काम है ना अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत के काम है। बस करो अब्बा जी। फरमाया नहीं और भी कुछ कर। क्या? आयत नंबर 18 फरमाया वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, अपना मुंह टेढ़ा कर करके लोगों से बात ना किया कर, रुखसार मोड़ मोड़ के लोगों से बात ना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पे अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह को अकड़ने वाला, फख्र करने वाला पसंद अल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह उससे मोहब्बत ही नहीं करता, अल्लाह रहमत ही नहीं करता जो अकड़ अकड़ के चले। इस तरह ना कर। तो फिर क्या करूं? आयत नंबर 19 शुरू हो गई। वक्सिद फी मशीका, दरमियानी चाल चल। वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज पस्त रख। अपनी आवाज जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। इस तरह करके तू दरमियानी चाल चल और अपनी आवाज को वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को पस्त रख, इसलिए कि इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, अल्लाह को जो आवाज सबसे नापसंद है और सबसे बुरी आवाज है वो गधे की आवाज है। चिल्ला चिल्ला के ना चल, तू जिद्दी हो गया तब शोर ना कर। ये तरबियत है अपनी औलाद को। सबसे पहले इरशाद फरमाया जा रहा है कि तूने शिरक नहीं करना। शिरक भी दो किस्म का है। एक तो शिरक वो है किसी ने अल्लाह की जात में शरीक बना लिया कि ये भी साथ शरीक है, और एक शिरक असगर है, रियाकारी, दिखलावा। नमाज अल्लाह की पढ़नी, दिखाना बंदों को। मस्जिद में पैसे किसकी रजा के लिए देने, तो ऐलान कराने का क्या मकसद? कि खत्म के मौके पर, साले सवाब के मौके पर खड़े होकर ऐलान होता है 1 लाख कुरान पाक पढ़ा गया है, 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, और चौधरी साहब ने ना जी 50,000 रुपया मस्जिद भी दिया है। ये शिरक है, ये शिरक असगर है। ये मेरे रसूल पाक ने मना फरमाया है। सही बुखारी में लफ्ज है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारों पे खड़े थे, तो वहां खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे ज़हन से फिक्र निकल गई है, मेरी उम्मत क़यामत तक शिरक नहीं करेगी। अब ये मुशरिक नहीं होंगे, बुत नहीं पूजेंगे, ये दूसरे मामूद नहीं बनाएंगे। तो हुजूर फिक्र किस बात की है? फरमाया ये रियाकारियां करेंगे, दिखलावे करेंगे, तसन्नो बनावट करेंगे, ये अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक ठहराए। मेरे दोस्तों याद रखो, सबसे पहला हुक्म हजरत लुकमान अपने बच्चे को दे रहे हैं और बता ये रहे हैं कि बेटे अल्लाह वाला बन जा।
بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی۔ میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را سے نمازی پن بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کا وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام ہی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا
तेरी डाडे नाल परीत। सारी जिंदगी नमाज का, नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप की। माँ बाप अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल फरमाए। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीजों के बारे में तलकीन की, उनमें से एक ये है कि अपने बच्चे को नमाजी बनाओ, इन्हें मस्जिद ले करके जाओ, इन्हें पैगाम, अल्लाह के दीन का पैगाम खुद सिखाओ। शिर्क के बाद जो इरशाद फरमाया वो ये है कि छोटा सा गुनाह, या बुनैया इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द। बेटे छोटा सा राई के दाने के बराबर भी गुनाह अगर तू करेगा, और वो गुनाह चाहे पहाड़ के पीछे हो, चाहे जमीन व आसमान में छुपा हो, अल्लाह उसे भी छोटे छोटे गुनाह से। मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन सादी सी बात है ना। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन काहिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तू झूठ बोलता है तो इतनी बदबू निकलती है कि तेरे किरामन कातिबीन छोड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं। इतनी बदबू निकलती है तेरे वजूद से। तरबियत ही है ना। महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है, अब्दुल कादिर मैं तुझे बगदाद पढ़ने भेज रही हूँ, लेकिन माँ की यूनिवर्सिटी का पहला सबक भी याद कर ले। बेटा देखना तेरी जुबान से कहीं झूठ ना निकल जाए। तू हसन का पोता और हुसैन का नवासा बनता है, ऐसा ना हो कि तू सादाते किराम की सफेद चादर पर कोई धब्बा लगाए। बेटे तेरी जुबान से झूठ ना निकले। बड़ी मशहूर बात है ना। हजरत गौसे आजम की अम्मा ने 100 दिनार सी दिया है, डाकू रास्ते में मिल गए, तेरे पास क्या है? का 100 दिनार है। वो कहते चोर थे, हमें तो बड़ी दूर बैठा पैसा भी नजर आ जाता था, पर अब्दुल कादिर के सारे कपड़े टटोले, पर हमें 100 दिनार नजर। पकड़ के ले गए सरदार के पास, जो डाकुओं का भी सरदार है। उसको कहा, ये बच्चा कहता है जी मेरे पास 100 दिनार है, पर निकलता नहीं। वो कहने लगे, बेटे जिसके पास पैसे होते हैं वो बताता तो नहीं, तो तेरे पास है भी नहीं तो तू क्यों शोर कर रहा है? तो आप कहने लगे, हैं मेरे पास। किधर है? ये गौर कीजिए। अम्मा कहती है, बेटे तूने झूठ नहीं बोलना। कहते 100 दिनार यहाँ सिया हुआ है। डाकू कहने लगा, थे तो नजर क्यों नहीं आते? तो गौसे आजम जिलानी कहने लगे, मेरे पास है, तुम्हें नहीं नजर आए तो अलहदा बात है। कहा किधर है? तो यूं खोल के दिखाया, अपना कुर्ता बटन खोल कर, ये सिए हुए। डाकुओं के सरदार ने देखा तो पैसे तो अपनी जगह थे। बेटे का चेहरा देखने लगा, कहने लगा, छोटे से बेटे लोगों के पास होते भी है तो डाका पड़ जाए, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तूने जाहिर क्यों किए? तो हजरत गौसे आजम की सच्ची जुबान, चेहरे पे इत्मीनान की रोशनी, और अम्मा की यूनिवर्सिटी से ली हुई डिग्री और बाप के इदारे से ली हुई सनद, हजरत गौसे आजम जिलानी उस डिग्री का अपना इल्म आगे तकसीम करने लगे। कहने लगे, सारा कुछ हो सकता है, अब्दुल कादिर के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता, इसलिए कि मैं मां से वादा करके आया हूं कि जिंदगी में हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं निकलेगा। और लफ्जों की सदाकत थी। 11-12 साल की उम्र, मासूमियत के जुमले ऐसे निकले कि डाकुओं का सरदार कांपने लगा, राशा तारी हो गया, पलट के उसके आंसू निकले। हजरत गौसे आजम चले तो पीछे पीछे चल दिया। कहा, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कहने लगे, जिस मस्जिद तुम जाओगे मैं भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। अपने वर्करों से कहने लगा, तुमने डालने हैं डाके तो डालो, मुझे तो इसके सच ने धो डाला है। वो कहने लगे, अगर हमने बुरे काम तेरे पीछे लग के किए हैं तो नेकियां भी इकट्ठी करेंगे।